وہ گئے تو تھے اسے لینے، پر واپسی میں اپنے ساتھ دکھ اور مایوسی لے کر آئے۔ بلال بالکل بکھر کر رہ گیا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہرماں، اس کی پیاری بہن، اس سے منہ پھیر چکی تھی، حالانکہ دل کہیں نہ کہیں اب بھی اس کے حق میں گواہی دیتا تھا۔ وہ سب لوگ تو گھر واپس آ گئے تھے، مگر بلال اس وقت سے گھر نہ آیا تھا۔ گھر والوں نے مہرو سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے حصے میں بدنامی آئی تھی۔ ان کو اب یقین ہو گیا تھا کہ مہرماں نے ارچھیڑ سے پہلے سے ہی نکاح کر رکھا تھا، سوائے زرش اور بلال کے۔ ان دونوں کو ہی یقین تھا مہرماں پر کہ جو کچھ بھی ہوا کم از کم اس کی مرضی سے ہرگز بھی نہیں ہوا۔ سارا دن سڑکوں کی خاک چھاننے کے بعد رات 10 بجے بلال کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ اس کی ابتر حالت دیکھ کر ان سب کے دل کٹ کر رہ گئے۔ جہاں صاحب، افشا بیگم، زرش لاؤنج میں براجمان تھے جب وہ گھر میں داخل ہوا اور ان کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے بلال تم نے؟ کس کے لیے خود کو اتنی تکلیف دے رہا ہے؟ اس بہن کے لیے جس نے ایک بار بھی ہمارا نہیں سوچا، افشا بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ چاہے کچھ بھی کہیے امی، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ مجھ سے نہیں چھپے ہیں اس کے گالوں پر پڑے انگلیوں کے وہ نشان، نہ ہی میں اس کی آنکھوں کا وہ درد اور التجا نظر انداز کر سکتا ہوں جو میں نے دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مہرو کا روتا ہوا چہرہ آ جاتا تھا، اور اس کے سفید روئی جیسے گالوں پر چھپے وہ انگلیوں کے نشان جو گواہ تھے کہ وہ کس دوزخ میں تھی۔ ہاں، تو خود اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے اس نے، اب بھگتے وہ۔ بظاہر تو افشا بیگم نے ایسا کہہ دیا، مگر اندر سے وہ بھی مہرو کے لیے پریشان تھی۔ خیر، میں یہاں کچھ اور کہنے آیا ہوں، بلال نے سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ تینوں اس کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ سب کچھ ارچھیر نے اپنی بہن کی وجہ سے کیا ہے، اس کی بہن مہک عثمان غازی جو میرے نکاح میں ہے۔ سر جھکا کر آخرکار اس نے انکشاف کر ہی دیا۔ ان کے اوپر سے جیسے کوئی روڈ رولر گزر گیا تھا۔ جھٹکا ایسا شدید تھا کہ سنبھلنے میں وقت لگتا۔ پھر بلال نے انہیں مختصر کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بہن کو طلاق دے دوں، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ بلال کا لہجہ اٹل تھا۔ بہت خوب میرے بچوں، تم لوگوں کو اپنی گود میں کھلاتے وقت یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسے دن بھی دیکھنے پڑیں گے؟ جہازیب صاحب نے طنز اور دکھ سے کہا۔ وہ ان چند دنوں میں ہی پہلے سے کئی زیادہ بوڑھے اور کمزور لگنے لگے تھے۔ ایک کے بعد ایک جھٹکے انہیں اپنی اولاد کی طرف سے مل رہے تھے۔ میں نے عثمان سر سے بات کر لی ہے، کل کی تاریخ میں مہک عثمان مسز مہک بلال عالم بن کر اس گھر میں رخصت ہو کر آئے گی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں انہیں آگاہ کیا تو افشا بیگم نے گہری سانس لی، پھر گویا ہوئیں۔ جب اس ایک لڑکی کی وجہ سے میری مہرو اتنی قربانی دے ہی چکی ہے تو اب اسے بھی رخصت ہو کر یہاں لے آنا ہی بہتر رہے گا۔ انہوں نے بھی تائید کی۔ پر وہ تو بہت ماڈرن ہے اور کافی مغرور بھی، کیسے گزارا کرے گی یہاں؟ زرش نے نکتہ اٹھایا۔ کر لے گی زری بیٹا، جب مہرو غازی ارچھیڑ جیسے حیوان کے ساتھ گزارا کر رہی ہے تو مہک کو بھی کرنا ہی پڑے گا۔ بلال کے لہجے میں کچھ تھا جس پر وہ سب چونکے۔ اب کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی کر لینا۔ ارچھیڑ نے اسے وٹا سٹا بنایا ہی اس لیے ہے کہ ادھر تم اس کی بہن کو کوئی تکلیف پہنچاؤ اور ادھر وہ مہرو کا جینا دوبر کر دے۔ جہازیب صاحب نے اسے کسی بھی جارحانہ رویے سے باز رکھا۔ اس نے جب وٹا سٹا بنا ہی لیا ہے پاپا، تو کیوں نہ اب وہ خود بھی اس کا ذائقہ چکھے۔ بلال نے غیر مرئی نکتے پر نگاہیں جمائے کہا، دیکھو بیٹا، ایک عورت اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر محض ایک رشتے میں بندھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اور وہ رشتہ اس کا شوہر ہوتا ہے تو یقیناً پھر وہ محبت اور خلوص کی حقدار ہوتی ہے، نہ کہ اس پر ظلم کیا جائے۔ جہازیب صاحب نے اب کے نرمی اختیار کی۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑوں گا؟ میں بلال ہوں پاپا، آپ کا بیٹا، آپ کی اور امی کی تربیت میرے شامل حال ہے۔ میں غازی ارچھیڑ نہیں ہوں، پر اگر ضرورت پڑے تو اس سے کم بھی نہیں ہوں۔ سخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ پھر وہاں رکا نہیں تھا، جبکہ اس کے والدین اس کے ہر پل بدلتے رویے کے متعلق سوچتے رہ گئے۔ صبح کا نور ہر سو پھیل گیا تھا، سردیاں اپنے جوبن پر تھیں، لہٰذا دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ وہ شاور لے کر لمبے بھورے بال تولیے میں لپیٹتی ہوئی ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے لگی۔ پھول سا ہر دم کھلا کھلا چہرہ اب مرجھایا ہوا سا تھا۔ مسلسل روتے رہنے کے باعث اس کی براؤن آنکھوں تلے ہلکے پڑ گئے تھے، شنگرفی لب قدرے خشک اور سفید پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا۔ چند دنوں میں وہ کیا سے کیا بن گئی تھی۔ وہ مہرماں جو اپنے رنگ و روپ کو لے کر ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ کانشیس رہی تھی، اب وہ خود سے اس قدر لاپرواہ ہو چکی تھی۔ اس کی اسکن سردیوں میں بے حد حساس ہو جاتی تھی اور اسے یاد تھا کہ کیسے وہ سردیاں شروع ہوتے ہی بلال کو اپنی چیزوں کی ایک لمبی لسٹ دے دیتی تھی۔ ماضی کو سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سر جھٹک کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہیں دوڑائیں تاکہ کوئی کریم یا لوشن جلد پر لگانے کے لیے مل جائے، پر وہاں تو ساری کی ساری مردانہ چیزیں رکھی تھیں۔ لڑکیوں سے زیادہ تو یہ تیار ہوتا ہے۔
زہر خند ہو کر اس نے دل میں سوچا۔ تولیے سے وہ اب اپنے بال خشک کرنے لگی۔ عین اسی وقت دھڑام سے دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مہرو نے گھبرا کر نگاہیں موڑی تو سامنے ہی اپنی تمام تر جاؤ جلال سمیت وہ کھڑا تھا۔ اس کے تیور مہرو کو بوکھلائے دے رہے تھے۔ قدم قدم چلتا وہ اس کے مقابل آ گیا، سرتا پیر اس کا جائزہ لینے لگا، جس پر مہرو مزید سمٹتی چلی گئی۔ بس نہ چلتا تھا کہ سلیمانی چادر اوڑھ کر اس کی تیر کی طرح وجود کی آر پار ہوتی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ جانتی ہو تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے بھورے بالوں کی لٹ کو انگلی سے چھوا۔ مہرو بدک کر اس سے چند قدم پیچھے ہٹی تو وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھے گیا۔ تمہارے بھائی نے تمہارے بجائے اپنی بیوی کو چنا ہے۔ دل و جان سے اس کی جانب متوجہ اب وہ اسے بتا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ میرے بھائی کی بیوی ہے اور مجھے ہی نہیں پتا؟ مہرو اب کے تمام تر خوف پاسے پشت ڈال کر اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ گیلے بال سوکھ کر اب چہرے کے بائیں جانب شانے پر ڈال رکھے تھے۔ آنکھوں میں تپش لیے وہ اسے جلا دینے کو تیار تھی، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے ایک عدد شوہر سے متعلق تمہارا بھائی نہیں جانتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر فاصلہ پانٹ کر وہ اب اس کے قریب پہنچ گیا۔ مہرو دور ہٹتے ہٹتے ڈریسنگ میز سے جا لگی۔ تمہارے جیسا سنگ دل اور جلاد آدمی میرا شوہر کبھی نہیں ہو سکتا، وہ غرائی تو ایک دم ہی اس نے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ تو کسے ہونا چاہیے تھا تمہارا شوہر مہرماں بی بی؟ تمہارے اس آشنا کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، احد۔ کیا اب بھی اس بیچارے کو اس خوش فہمی میں ڈال رکھا ہے تم نے کہ ایک دن مجھ سے آزاد ہو کر تم اس کے پاس جاؤ گی؟ وہ ہنوز اس کے چہرے کو اپنے مضبوط ہاتھ سے دبوچے کہہ رہا تھا۔ مہرو کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ اب یہ اس کی گرفت کا اثر تھا یا الفاظ کا فیصلہ کر پانا مشکل تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے کی سعی کر رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ مہرو کے گالوں پر ایک مرتبہ پھر اس کی مضبوط انگلیاں چھاپ چھوڑ گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کے چہرے کی ایک آدھ ہڈی تو چٹک ہی گئی ہوگی۔ یہی کر سکتے ہو تم؟ جنگلی شخص، تم سے کسی انسانی رویے کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ اب تمام تر لحاظ بلائے اس کے سامنے چیخ رہی تھی۔ مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتا کہ آخر تم کس گناہ کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور وہ سپاٹ چہرے وہ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارے بھائی نے میری بہن سے نکاح کر رکھا ہے بیگم صاحبہ، جبکہ وہ اس سے طلاق چاہتی ہے۔ تو ڈیل سمپل ہے۔ اگر تم مجھ سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو تو پہلے جا کر اپنے پیارے بھائی سے کہو کہ وہ مہک کو آزاد کر دے اپنی مرضی سے، ورنہ پھر تمہیں بھول جائیں وہ۔ سختی سے اس کا بازو دبوچے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اور مہرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو پوری قوت لگا کر اس نے اسے پرے دھکیلا۔ وہ چند قدم پیچھے لڑکھڑا کر فوراً سنبھلا۔ گور کر اس نے اس دانپان سے وجود کو دیکھا۔ بکواس ہے یہ سب، جھوٹ ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گی؟ تم صرف مجھے میرے اپنوں سے دور کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیل رہے ہو۔ لیکن یاد رکھنا غازی اٹھ شیر کہ مہرماں کا اپنے بھائی سے رشتہ اتنا کچا نہیں ہے کہ تمہارے دیے دھوکے کا ایک جھٹکا اسے توڑ کر رکھ دے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اب ہانپ رہی تھی۔ بہت گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنے بھائی پر، اس کی محبت پر۔ بہت جلد تمہاری آنکھوں سے یہ پٹی بھی میں نوچ پھینکوں گا۔ تب مسز مہرماں، تب مجھے آ کر بتانا کہ آگاہی کی وہ روشنی اندھیرے کے عادی آنکھوں کو کیسے چبھتی محسوس ہوتی ہے۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ کہنے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ خبر ایسی تھی کہ وہ چند لمحوں تک ہلنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ بالآخر عثمان صاحب نے اپنے فیصلے کے مطابق اسے رخصت کرنے کی ٹھان لی تھی۔ تب سے بے چینی حد سے سوا تھی، ساتھ ہی غصہ بھی ساتویں آسمان پر تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ نمبر جانا پہچانا سا تھا۔ اس نے فوراً ریسیو کر لیا۔ تیاریاں کیسی چل رہی ہیں رخصتی کی؟ چھوٹتے ہی عمیر کی طنز بھری ہنسی کے ساتھ ہی اسے یہ سوال سننے کو ملا تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی۔ تمہاری بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے کیا تمہیں؟ افسوس ہوا، مہک نے جل کر جواب دیا۔ اپنی فکر کرو مہکی، میری لائف تو بالکل سیٹ ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے نکاح کر لیا ہے۔ سیریسلی مہک؟ بلال؟ اس سے زیادہ بیکار چوائس نہیں ہو سکتی تھی۔ عمیر نے اس کا مذاق اڑایا، جس پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تمہیں میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یو چیٹ۔ تم اپنا گھر اور بیوی بچے دیکھو۔ او ہاں، دیکھا تھا میں نے کل تمہیں مال میں کہ کیسے تم اپنی بیوی کے شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس سے زیادہ بیکار کام نہیں تھا تمہارے پاس؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، وہ کہاں پیچھے رہتی؟ عمیر نے کچھ کہے بنا ہی فوراً کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ مہک فون کو دیکھ کر بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ لوزر، مجھے جلانے آیا تھا، سر جھٹک کر اس نے کہا۔ بلال جہاں زیب، منا لو خوشیاں تم جتنی مرضی منا لو، اس کے بعد تمہارا جینا حرام کر دوں گی میں۔
جانتے نہیں ہو تم کہ کس سے پنگا لے رہے ہو. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. زہر خند ہو کر اس نے دل میں اسے مخاطب کیا تھا. آج صبح سے ہی موسم خاصا سرد ہو رہا تھا. بادلوں کی گھن گرج خبر دیتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں ابر رحمت برسنے کو ہے. بک شاپ سے اپنی پسندیدہ کتابیں خریدنے کے بعد اب وہ پیدل ہی سڑک کے اطراف میں چل رہی تھی. سرد ہوائیں اس کے کھلے سیاہ بالوں سے اٹکھیلیاں کرتی تھیں. اطراف میں اکا دکا لوگ اور گاڑیاں آ جا رہی تھیں. ایسے موسم میں وہ اور مہرمہ اکثر آئس کریم، پیزا یا برگر کھانے جاتے تھے. آج وہ نہیں تھی. زرش کو اس کی کمی آج بے حد محسوس ہو رہی تھی. وہ ٹیشو پیپر میں برگر تھامے ایک ہاتھ میں کتابیں پکڑے ابھی کچھ ہی دور چلی ہوگی کہ ایک دم بوندا باندی شروع ہو گئی. وہ مزید تیز تیز چلنے لگی. بارش کی بوچھاڑ بھی اب تیز ہو رہی تھی. ابھی وہ کچھ ہی دور چلی ہوگی جب ایک گاڑی عین اس کے برابر آ رکی. وہ نظر انداز کر دیتی مگر کھلی کھڑکی سے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان برہان کو دیکھا، جس نے خوشگوار حیرت اور کچھ دلچسپی سے اس بھیگی سی لڑکی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا. زرش نے بھی رک کر اسے دیکھا. مس زرش، آپ اس بارش میں کہاں بھٹک رہی ہیں؟ برہان نے ذرا بلند آواز سے پوچھا. گو فاصلہ کم تھا مگر بارش کی تڑتڑ کی وجہ سے زرش تک بمشکل اس کی آواز پہنچی. کیوں؟ بارش میں باہر نکلنے پر پابندی ہے کیا؟ زرش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. ہرگز نہیں. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو لفٹ دے سکتا ہوں گھر تک. کیا خیال ہے؟ برہان نے مسکراتے ہوئے اسے آفر دی. کوئی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی چلی جاؤں گی. میرا گھر اتنا دور نہیں ہے یہاں سے. وہ اسے بتا کر آگے بڑھنے لگی. جب گاڑی ریورس ہو کر ایک بار پھر اس کے برابر آ گئی تو زرش نے ناگواری سے اسے دیکھا. اتنا بھی ناقابل اعتبار نہیں ہوں میں، اور اب تو آپ کی بہن کے شوہر کا دوست پلس کزن بھی ہوں، تو اتنا بھروسہ آپ کر ہی سکتی ہیں مجھ پر. برہان نے اب کے سنجیدگی سے کہا تو زرش سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر آگے بڑھ کر اس نے فرنٹ ڈور کھولا اور اس کے برابر بیٹھ گئی. تھینکس، اس نے مروتاً کہا تو برہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا. ویسے آپ اس بارش میں باہر کیوں گھوم رہی تھیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا. میں اور مہرو اکثر ایسے موسم میں باہر جاتے تھے آئس کریم کھانے. وہ نہیں تھی تو میں بس اسے مس کر رہی تھی. زرش کی آواز میں خود بخود نمی گھل گئی تو برہان نے لب بھینچ کر اسے دیکھا جو رخ موڑ گئی تھی. وہ کچھ بھی مزید کہے بغیر خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا. گاڑی اپنے ٹریک سے ہٹی تو زرش چونکی. یہ تو میرے گھر کا راستہ نہیں ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گھبرا کر کہا. ہم غازی ولا جا رہے ہیں. آپ کی بہن مہرو جو کہ ہماری بھابھی ہیں کو لے کر ہم آئس کریم کھانے چلیں گے. برہان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا. کیا پر یوں بنا اطلاع کے ہم کیسے کسی کے گھر جا سکتے ہیں؟ زرش نے بوکھلا کر کہا. اور اوپر سے اس کا حلیہ، وہ مکمل بھیگ چکی تھی. آپ نہیں میں تو جا ہی سکتا ہوں نا. میری پھپھو کا گھر ہے بھائی وہ، برہان نے فخریہ کہا تو زرش خاموش ہو گئی. اندر ہی اندر یہ ڈر بھی تھا کہ اگر گھر میں پتہ چلا وہ بنا کسی کو خبر کیے مہرو سے ملنے گئی ہے تو اس کی شامت پکی تھی. 10 منٹ بعد گاڑی پوش ایریا میں واقع غازی ولا کے گیٹ سے باہر رکی. گارڈ جو گیٹ کے باہر کھڑا تھا برہان کو دیکھ کر فوراً ہی گیٹ وا کر دیا. گاڑی رینگتی ہوئی گیٹ سے اندر داخل ہو گئی. میرے گھر میں اگر پتہ چلا تو بہت ڈانٹ پڑے گی. زرش ہنوز گھبرائی ہوئی تھی. او ہو مس زرش، آپ خواہ پریشان ہو رہی ہیں، اور پھر آپ اپنی بہن سے ملنے آئی ہیں، کسی غیر سے تھوڑی. اب زیادہ پریشان نہ ہوں، بس چلتے چلیے. پورٹیکو میں کار روک کر اس نے زرش سے کہا تو اس نے سر ہلانے پہ ہی اکتفا کیا. پھر اس کے ساتھ ہی گاڑی سے نیچے اتر آئی. اس کے کپڑے اب کافی حد تک سوکھ چکے تھے. بارش اب بھی جاری تھی مگر آہستہ آہستہ اب بوندا باندی میں بدل رہی تھی. وہ گھبرا کر ارد گرد کا جائزہ لیتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. دروازے پر بیل دینے کے کچھ ہی لمحے بعد ملازم نے دروازہ کھولا. لاؤنج میں ہی بیجی نگت بیگم، کائنات اور محمودہ بیگم بیٹھی تھیں. ساری خواتین چائے اور سنیکس سے بھرپور انصاف کر رہی تھیں اور خوش گپیوں کے ساتھ ساتھ مہک کی رخصتی کی تیاریاں بھی زوروں پر تھیں. ناٹ فیئر، آپ سب یہاں اکیلے اکیلے بیٹھی کھا پی رہی ہیں اور مجھے پوچھنا بھی گوارا نہ کیا. برہان کے کہنے پر ان سب نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا اور اس سے کچھ ہی فاصلے پر جھجکتی ہوئی زرش کو. ارے زرش بیٹا تم! نگت بیگم خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی جبکہ محمودہ بیگم اس لڑکی کو اپنے بیٹے کے ہمراہ دیکھ کر ٹھٹک گئیں. نیلی جینس پر سیاہ گھٹنوں تک آتی سفید کرتی پہنے، سفید دوپٹہ گلے میں ڈالے، کھلے سیاہ بالوں والی اس پری وش کو دیکھ کر کائنات نے بھی ناک منہ چڑھایا. او ہاں، یہ مس زرش بھابھی سے ملنا چاہ رہی تھی تو میں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں، میں ملوا دیتا ہوں. برہان نے پلیٹ میں سے کباب اٹھاتے ہوئے عام سے لہجے میں بتایا جبکہ زرش ٹھیک سے اسے گھور بھی نہ سکی. آنٹی مہرو کہاں ہے؟ زرش نے نگت بیگم سے پوچھا. وہ ریزرو ضرور تھی پر لو کانفیڈنس ہرگز نہیں تھی. تم آؤ، آرام سے پہلے ادھر بیٹھ جاؤ، میں ابھی مہرمہ کو بلواتی ہوں. انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا اور اب ملازمہ کو آوازیں دینے لگی. فضا جاؤ، جا کر بہو بیگم کو بلواؤ، کہنا ان کی بہن ان سے ملنے آئی ہے. نگت بیگم نے حکم دیا تو ملازمہ سر ہلاتی ہوئی زینے طے کر کے اوپر کے کمرے کی جانب چلی گئی.
اور بیٹا گھر میں سب کیسے ہیں؟ اس کے برابر بیٹھ کر انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی آنٹی سب خیریت ہے، آہستگی سے جواب دیا۔ محمودہ بیگم اور کائنات کی گھورتی نظریں اسے عجیب لگ رہی تھیں۔ ان دونوں نے ہی اسے مخاطب کرنا تو دور بلکہ نظر انداز ہی کر دیا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں بالکل ایک جیسی لگ رہیں، پھر جانے یہ برہان کس پر گیا ہے؟ زرش نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ زرش! اسی وقت مہرو کی بے قرار آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مہرو بے چینی سے فاصلہ مٹا کر اس کے گلے لگ گئی۔ اتنے دنوں بعد کسی اپنے سے یوں مل کر اس کی آنکھیں خود بخود بھیگتی چلی گئیں۔ زرش کی بھی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ محمودہ بیگم بیزاری سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں ایسے اچانک؟ بہت دیر بعد اس سے الگ ہو کر مہرو نے پوچھا۔ میں لایا ہوں بھابھی، آپ کا اکلوتا دیور۔ زرش کے کچھ کہنے سے قبل ہی برہان نے فخریہ کالر کڑاتے ہوئے کہا تو مہرو نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تھینک یو برہان بھائی، وہ ممنون ہوئی۔ او ہو، بھائی بولتی ہیں اور تھینکس بھی، دیٹس ناٹ فیئر۔ برہان نے مصنوعی خفگی سے منہ پھلایا تو وہ ہنس دی۔ اچھا آپ دونوں اتنے دن بعد مل رہی ہیں، جا کر کسی الگ کونے میں بیٹھیں، ڈھیر ساری باتیں کریں، میں بھی تب تک اپنے یار کو دیکھ لوں۔ ویسے لاڈ صاحب ہیں کہاں؟ بہت دنوں سے چھپتا پھر رہا ہے مجھ سے۔ برہان کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا، پھر رک کر مہرو سے پوچھا۔ اسٹڈی روم میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ابھی خبر لیتا ہوں، برہان کہتے ہوئے زینے چڑھ گیا تو مہرو بھی زرش کو لے کر پول سائڈ آ گئی۔ واؤ کتنی کول ہے یہ جگہ، زرش نے سوئمنگ پول کے نیلے پانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اب چھتری تلے رکھے ان کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ جانتی ہو اس پورے سونے کے پنجرے میں ایک یہی جگہ ہے جو مجھے پسند ہے۔ مہرو آج بہت دنوں بعد مسکرا رہی تھی۔ اس مسکراہٹ میں بھی چھپی سوگواریت کو زرش محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے مہرماں کا یخ پڑتا ہاتھ تھام لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا مہرو؟ ہم سب تمہیں بہت بہت مس کرتے ہیں، زرش نے اداسی سے کہا۔ سب کیسے ہیں گھر میں؟ بیجی، امی، پاپا، سفیان انکل اور بلال بھائی؟ وہ سب مجھ سے ناراض ہوں گے، میں جانتی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ سب بالکل ٹھیک ہے مہرو، اور کوئی ناراض نہیں ہے۔ ہاں بس ایک دوسرے سے ذکر نہیں کرتے، لیکن اکیلے میں ہر کوئی تمہیں یاد کرتا ہے۔ مجھ سے زیادہ تم انہیں جانتی ہو، تمہارے اپنے تم سے روٹھ بھلے ہی جائیں پر تمہیں چھوڑ نہیں سکتے وہ۔ زرش کے پریقین لہجے پر اس نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے تشویش سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ زندہ ہوں، تمہارے سامنے ہوں، اب اور کیسے یقین دلاؤں؟ مہرو نے تلخی سے مسکرا کر کہتے جیسے اپنا مذاق کو دوڑایا۔ کیوں ایسی مایوسی بھری باتیں کرتی ہو؟ جو کچھ بھی ہوا مہرو بس اسے خدا کی مرضی جان کر قبول کرنے کی کوشش کرو۔ میں جانتی ہوں یہ کہنے میں جتنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے، لیکن ناممکن بھی تو نہیں ہے نا؟ کم از کم وہ عہد تو تمہارے قابل ہرگز بھی نہیں تھا، بزدل کہیں کا۔ مصیبت میں وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اللہ جانے بعد میں مشکل وقت پڑنے پر تمہارا ساتھ دیتا بھی تھا یا نہیں۔ کتنا کمزور تھا اس کا اعتماد جو ایک جھٹکے میں ٹوٹ گیا۔ زرش کو اس دن سے عہد پر بے تحاشا غصہ چڑھا تھا جب وہ جانے مہرو کے بارے میں کیا کیا کہہ کر تانے مار کے وہاں سے اپنی فیملی سمیت چلا گیا تھا۔